الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم لا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی عزت و وقار کے لائق سید امجد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی عزت و افتخار کے لائق علامہ خالد ریاض صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی عزت و احترام کے لائق برادری محترم علامہ کبیر اصغر چشتی صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق محترم پروفیسر نعمان منصور صاحب، تحریک بنیاد القرآن پی پی بارہ کے صدر محترم چودھری افضل صاحب اور دیگر ان کی پوری ٹیم اور میری بنیاد القرآن کے بندی کی عظیم بہنیں، باجیاں، بیٹیاں اور میرے انتہائی معزز و محترم بھائی بیٹے بزرگ شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، جس نے ایک بار پھر درس عرفان القرآن کی اس ماہانہ نشست میں جو آج میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی جمیل حال و اولاد کی ہمت، جن کا تبسم و جن کا تصدق کی ہمارے لیے ذریعہ ایمان و نجات ہے۔ ہمارے گرامی وقت کیونکہ عشاء کا داخل تقریباً ہو چکا ہے اور ہمارا پروگرام اس طرح کی صحیح اور تقریباً عشاء تک ہی کرنا ہے اور میں نے اگر عشاء سے متصل یہ پروگرام میں پہنچنا ہے تو بلا تمہید چند چیزیں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو سرنامہ کلام سے میں نے گفتگو کی یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ قرآن مجید کا سورۃ نمبر 5 ہے، سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی ہے۔ اس آیت کو قرآن مجید کو نازل ہوئے 15 صدی ہونے کے قریب ہے، لیکن امت نے اس آیت کی بنیاد پر مسلکی تقسیم بنائی ہوئی ہے۔ نور کے مقابل بشر کو لا کر اور بشر کے مقابل نور کو لا کر ان کی ماہیت کو نہ سمجھا اور کسی نے صرف بشریت کا موضوع بنایا تو اس نے کہا کہ انما انا بشر مثلکم، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ کہف آخری آیت 110 میں۔ تو کسی نے کہا کر یا من اللہ نور، یہ سورۃ المائدہ کی، تو اس بنیاد پہ مسلک کرے پورے ہوئے۔ جب مسلک بن گئے تو وہ دیواریں بن گئی، اب سمجھ آ بھی جائے تو دیوار گرانا مشکل ہوتی ہے۔ میں نے اگر اسی مقام پہ پچھلے سال بارش تھی تو یہاں بشریت کا عنوان بیان کیا تھا، تو ہم نے آیت انما انا بشر مثلکم یہ ڈسکس کی تھی۔ تو آج میں نے چاہا کہ یہ آیت بھی ڈسکس ہونی چاہیے، قد جاءکم من اللہ نور۔ ہم نے انما انا بشر مثلکم سے بشریت انسان اور بشریت مصطفیٰ کو اس کا اصل پہلو آپ کے سامنے رکھا تو وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم ہے۔ اور قرآن سے جس کو یاد اگر رہا 15 سال پہلے ہم نے 5 مختلف بشر قرآن سے پڑھے تھے کہ وہ بشر ہو کے برابر نہیں ہوتے۔ تو آج وقت تھوڑا محدود ہے تو میں اس آیت کا تصور واضح کروں گا کہ اصل قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ کی کتنی مان رہے ہیں اور اپنی مرضی کتنی کر رہے ہیں۔
پرابلم یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا کلام پیچھے رہ جاتا ہے، ہم اپنی مرضی، اپنی بنائی ہوئی دیواریں ہماری آگے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ منہاج القرآن کا کام بالکل ایک نیوٹرل وینیو پہ کھڑے ہو کے امت کو صحیح قرآن سمجھانا ہے، لفظوں کے ساتھ، معنی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد، یہ قد کا جملہ ایک تحقیق اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ کسی چیز میں شک اور شبہ نہ رہے، حقیقت اس کو مانا جائے۔ ویسے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے بندے پھر بھی مغالطوں کا، اشکالات کا، ابہامات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ کبھی قد، کبھی لقد اس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے، ہمیں یقین دہانی کروانے کے لیے کہ تمہارا رب جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ جاءکم، تمہارے پاس آیا ہے، بھیجنے والے نے بھیج دیا، آنے والا آ گیا ہے۔ اچھا جی، آنے والا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اللہ نہیں کہا، یہ ایک لفظ یاد رکھنا، قد جاءکم من اللہ نہیں کہا، من اللہ کہا۔ یہ میں گفتگو کے آخر میں جا کے آپ کو یہ کہانی بتاؤں گا کہ من اللہ و اللہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والا آیا ہے، اور کس شان کے ساتھ آیا؟ اب اس آنے والے محبوب کی شانیں بہت زیادہ ہیں، اللہ نے شاید میں ایک شان بیان کی، فرمایا وہ آنے والا نور بن کر آیا ہے، اور جو کتاب ساتھ لے کر آیا ہے وہ کتاب مبین، وہ بھی نوری کتاب، ایک روشن کتاب لے کر آیا ہے۔ اب آپ گرامی، اس آیت میں تین چیزیں قابل توجہ ہیں۔ ایک، کہ حضور علیہ السلام کی تخلیق کا مضمون نہیں بیان ہو رہا، حالانکہ ہمارے علماء حدیث سناتے ہیں وہ نور کی تخلیق، اول ما خلق النور، حدیث جابر، لیکن یہاں پہ مضمون تخلیق کا نہیں، یہاں پہ مضمون حضور کی آمد اور ولادت کا ہے، اس یہاں میں آپ کا ورود ہوا، ظہور ہوا، ولادت۔ تو پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ حضور تشریف لائے، ملک صاحب تشریف لائے ہیں، آج ہی میں یاد کر رہا، آگے تشریف لائے، ملک صاحب کو آگے بلائیں گے، آج ہیں آگے ہیں، سینئر ترین رہنما لہر کے بنیاد قرآن ملک مظفر عوام صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک صاحب آگے ہیں، آگے صرف سبھی جگہ۔ میں اور انار خان گوندل صاحب آج صبح کے سفر میں تھے، انار خان گوندل صاحب اور میں صبح ایک اتحادی امت کانفرنس میں گئے ہوئے ایک شہر میں تھے، پورا ہم نے کافی دیر ملک صاحب کو ڈسکس کیا، یاد کی آ رہی تھی، آج اللہ نے کی زیارت کے بعد ماشاء اللہ۔ تو میں اس کا کہا تھا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں کیا، بھیجنے کا ذکر کیا۔ بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے موجود ہو، جو پہلے، بس اللہ نے کہا آنے والا آ گیا ہے، جا اب تمہارے پاس آیا ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ کون کون آیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ملک صاحب بھی تشریف لائے ہیں، شاہ جی بھی تشریف لائے ہیں، علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، پروفیسر صاحب تشریف لائے ہیں، یہ سارے لوگ آئے ہیں، یہ میری بہنیں آئی ہیں۔ تو بھئی یہ تھے تو آئے نا، اگر یہ ہوتے ہی نہ تو یہ آ نہ سکتے۔ اس کا مطلب ہے آتا وہ ہے جو پہلے موجود، وہی جو پہلے موجود۔ تو پہلا نقطہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی تخلیق یہاں وجود میں نہیں آئی۔ ہم پیدا ہوں تو ہماری تخلیق ہوتی ہے، حضور علیہ السلام پیدا ہوئے مگر تخلیق پہلے تھی۔ اچھا یہ صرف اسے ایک آیت میں نہیں، قرآن کی بے شمار آیتیں آپ پڑھ لیں، سورہ کسی نساء سورہ نمبر 4 میں پڑھیے، سورہ نساء میں قد جاءکم برہان من ربکم، جب تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے ہونے کی دلیل بن کے مصطفیٰ ہے۔ سورہ توبہ کی آخر میں چلے جائیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم، وہاں بھی ایک تاکید بڑھا دی، لقد، 2 تاکیدیں کر دی کہ تحقیق تمہارے پاس رسول آیا ہے، اور آگے ان کی شان بیان۔
تو اللہ نے ہر جگہ کہا کہ بھائی میں نے حضور علیہ السلام کو یہاں بنایا نہیں ہے اس جہاں میں، کہ اس جہاں میں آپ کی تکلیف نہیں کی۔ جہاں بھی قرآن نے ارشاد فرمایا ہم نے حضور علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں، ہم نے انہیں روانہ کیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، محبوب ہم نے آپ کو روانہ کیا۔ روانہ اس چیز کو کی جاتی ہے جو چیز پہلے اپنے اصل فارمیٹ میں موجود ہو۔ آپ کہتے ہیں جی میں اس کو اسٹیشن سے روانہ کر کے آ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے محمد عربی میرے پاس تھے، میں نے اپنے توحید کے اسٹیشن سے رسالت کی ذمہ داری لے کے اے امت مصطفیٰ تمہاری طرف محبوب کو روانہ کرو۔ یہ پہلی بات کہ حضور کی یہاں تخلیق ہوئی ہے، حضور پہلے سے۔ دوسری بات، حضور آئے کہاں سے؟ کہا من اللہ، اللہ کے پاس سے۔ یہ من بھی ہے مگر میں اس کو آخر میں ڈسکس کروں گا۔ آئے اللہ کے پاس سے، یہ بڑی توجہ طلب اور بڑی اہم بات ہے۔ یہ کہنا من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ میں ابھی اپنے کہیں سے آیا ہوں، آپ اپنے گھروں سے آئے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے علاقے سے آیا ہے۔ تو حضور کا اصل علاقہ کون سا جہاں سے تشریف لائے ہیں؟ من اللہ۔ آنے والا بتا دیا ہے تم ادھر سے آتے ہو، مصطفیٰ ادھر سے آیا ہے۔ حضور کی پوری ذات کو اللہ نے کہا کہ یہ ادھر سے میں نے بھیجی ہے۔ اب یہاں پہ ابالتا ہے بہت بڑا لوگوں کو، وہ کیا ہے؟ حضور عرب میں آئے، عرب کا معاشرہ ان پڑھ معاشرہ تھا۔ اللہ پاک سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں کہتا ہے، سورہ نمبر 62، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، ہم نے رسول بھیجا ان پڑھوں کی طرف۔ یہ کیوں کہنا پڑا اللہ کو کہ ان ان پڑھوں نے، امام بلازری کی فتح البلدان پڑھی ہے، انہوں نے لکھا کہ مکہ کی آبادی اور آس پاس کے دیہات ملا کے 15 لاکھ یا 14 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اور اس میں بندے پڑھے لکھے صرف 14 یا 15 ہی تھے۔ اتنی جہالت، اتنی ان پڑھ معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ احباب گرامی، اب کیونکہ عرب والے تھے ان پڑھ، اور ان پڑھ بندہ تو دیکھتا ہے پڑھنے کا کہ پڑھا لکھا کون ہے، جو کسی استاذ کے پاس جائے، جو کسی مدرسے میں جائے، کسی مکتب میں جائے، کسی انسٹیٹیوشن میں جائے، کسی اسکول میں جائے، کوئی کتاب لے کے بیٹھے، کوئی قلم لے کے بیٹھے، کوئی تختی لے کے بیٹھے، کوئی کاپی لے کے بیٹھے، پروفیسر صاحب پھر کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا ہے۔ اب حضور علیہ السلام بھی مکہ میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، نہ آپ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی کے پاس لکھنا سیکھا، نہ کسی کے پاس پڑھنا سیکھا۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے درمیان میں ایک بندہ پیدا ہو کے بڑا ہو، وہ کہیں اسکول نہ گیا ہو، کبھی بھی اس نے کوئی ہاتھ میں قلم نہیں دیکھا، کوئی کتاب اس نے نہیں لکھی، نہ اس نے کبھی جناب کوئی تحریر اپنی کسی کو دکھائی دی کہ بچپن میں یہ بھائی میں نے لکھی ہے، تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان پڑھ۔ حضور علیہ السلام کو بھی مکے والوں نے ان پڑھ کہا کہ امی کہا، ٹھیک ہے۔ اب امی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ ہونا، ایک امی سے ہے، کہتے ہیں اصل کو، جڑ کو کہتے ہیں۔ جیسے سے لفظ ماں آیا، بچے کی اصل، بچے کی جڑ، جس فیکٹری میں بچہ تیار ہو گیا تھا وہ ماں ہوتی ہے، اس لیے بچے کی اصل اس کی ماں کہلاتی ہے۔ نسل باپ سے چلتی ہے، اصل ماں ہوتی ہے، کمال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل تو قومی حضور کو کہا جا، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حضور ساری انسانیت اور کائنات کی اصل، ٹھیک ہے، ساری کائنات کا منبع، ماخذ، مرجع، مصدر حضور علیہ السلام۔ لیکن اہل مکہ نے کس سینس میں کہا، انہوں نے کہا بھائی پڑھا لکھا نہیں ہے تو ان پڑھ۔ جب انہوں نے حضور کو ان پڑھ سمجھا، ان پڑھ جانا، تو اللہ نے پھر یہ سورہ جمعہ آیت نازل کر کے انہیں بتایا بھائی تم حضور علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ نہ کرو کہ حضور ان پڑھ ہیں کہ پڑھے لکھے، یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ علامہ وسیم شہزاد صاحب فاضل جامعہ میں تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں، آگے آگے کس طرف آگے اب اللہ نے تعارف کیا کروایا، وہ سمجھنے والا۔ هو الذی بعث فی الأمیین، ہم نے ان پڑھ نہیں بھیجا،
ہم نے مبعوث کیا، بھیجا تمہاری طرف بعثت مصطفیٰ کی، ان کی مقصد کیا ہے کہ یہ امیین، یہ آیا ان پڑھوں میں ہے. وہ کیوں آیا ہے؟ رسول بن کر آیا، منہم انہی میں آیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ. اسے ان پڑھ نہ کہو، یہ تمہیں پڑھانے آیا ہے. آرام دیکھ اللہ کتنا زبردست کروا رہا ہے. یتلو ریڈنگ کروانے والے کو کہتے ہیں، پڑھانے والے کو کہتے ہیں. تلاوت کرنا یعنی پڑھانا. سبق پہلے پڑھ کے استاد سناتا ہے نا، پھر پیچھے پیچھے بچہ پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے الف، تو وہ کہتا ہے الف. یہ ہے یتلو علیہم، انہیں یہ الف با پڑھانے والا ہے. اس کو ان پڑھ نہ کو، ان پڑھ تم ہو اللہ کہہ رہا ہے، اور میں نے جو رسول بھیجا ہے تمہیں بھی، لیکن یہ تمہیں پڑھانے آیا ہے. وہ صرف پڑھائے گا نہیں. اب سنتے چلے جائیے. فرمایا ہم نے اس کو ایسا معلم بنا کر بھیجا ہے، اور اتنا کامل معلم بنا کے بھیجا ہے کہ یہ جس کو پڑھاتا ہے نا، جس کو ریڈنگ کرواتا ہے، یہ ریڈنگ ادھر بچہ اس سے سن کے الف پڑھتا ہے، تو صرف زبان سے الف نہیں پڑھتا، ساتھ دل بھی الف بولتا ہے. اور ایک الف پڑھنے سے دل کا کچھ میل نکل جاتا ہے. با پڑھائے گا تو کچھ اور نکل جائے گا. اس طریقے سے جب یہ حروف تہجی پڑھا کے تمہیں یا تک لے کے جائے گا تو وہ یزکیکم، یہ محبوب وہ ہے جو تمہارا ظاہر و باطن صاف اور پاک بھی کر دے. کہیں یزکیکم کا، کہیں یزکیہم کا، یعنی ان کی بات کی جن کے درمیان آیا. اب دو باتیں بتا دیں. پھر تیسری بات بتائیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. یہ محبوب صرف زبانی میں ایسے کوئی ریڈنگ نہیں کروانے والا. اس کا جو کتاب دے دیں، یہ ساری کتابیں پڑھانا بھی جانتا ہے. اور یہ تمہیں ایک کتاب ایسی پڑھائے گا جو کتاب تم نے نہیں لکھی، تم لکھ بھی نہیں سکتے. وہ کتاب ہماری ہے، اور جہاں محبوب پڑھتا رہا ہمارے پاس، وہیں سے یہ کتاب لے کر گیا ہے. لہذا جو یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہے، اس کتاب کی اصل کو کوئی نہیں جانتا. جو مصطفیٰ کے قدموں میں آئے گا، جسے مصطفیٰ یہ کتاب پڑھائے گا، اسی حقیقی علم اللہ عطا کرتا. یہ علم عطا کرنے والا کتاب کا یہ رسول ہے. اور جس کو یہ علم عطا کر دے، پھر وہ بیکل نہیں رہتا. باقی استاد پڑھائیں بھی، بچہ ڈگری لے لے، پھر بھی بیکل کا بیکل رہتا ہے. علامہ وسیم صاحب ماشاء ہیڈ ماسٹر ہیں ہمارے اسکول کے، انہیں پتہ ہے بچے پڑھ کے بھی بعد میں بیکل کے بیکل رہتے ہیں. لیکن فرمایا جیسے میرا محبوب پڑھا دے گا، والحکمہ، اس کی عقل کے اندر چھپی ہوئی دانائی کی اس صفت کو بھی روشن کروا دے گا. اور یہ چار شان بیان کر کے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس محبوب سے جو نہیں پڑھے گا وہ کھلی گمراہی کر جائے گا. کیونکہ اس کے اس پڑھانے سے پہلے جس نے اس سے نہیں پڑھا وہ کھلی گمراہی میں. اب یہ پورا ایک مضمون ہے. میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پڑھانے والا علم سکھا کے بھیجا، ان پڑھ نہیں پڑھا. لیکن اب پرابلم کیا ہوا کہ مکے والوں نے حضور کا ڈیٹا عرب میں چیک کیا، سعودی عرب اس کو آواز کہتے ہیں، حجاز مقدس میں، مکہ میں چیک کیا. حضور کس اسکول میں پڑھی؟ اسکولوں سے رجسٹر کھولے دیکھے، مدرسوں سے کھولے نہیں ملے. انہوں نے کہا یہ کنفیوژن آج بھی امت کے ایک طبقے کو ہے. وہ آج بھی مشکل میں پڑا. وہ کہتا جب کسی سے پڑھا نہیں تو کیسے پڑھا ہوا مانے. اس نے کہا بھائی پڑھا ہوا ماننے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ بندہ آیا کہاں سے ہے. ٹھیک ہے نا. علامہ خالد ضیاء صاحب ہمارے درمیان آ گئے. اب کوئی یہاں کہتی کہ ادھر یہ سمارٹ کالج کے رجسٹر چیک کرتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوا یا نہیں پڑھا ہوا. سمارٹ سکول کالج کے رجسٹر چیک کیا تو اس میں تو ان کا نام ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہیں ان پڑھ. ساتھ گورنمنٹ کو دھمیال ہے، وہاں چلے گئے، وہاں 40 سال کا ریکارڈ نکلوا رہی ہے، ان کا نام نہیں نکلا. کوئی کہتے بھی ان پڑھ ہیں. تو کوئی سیانہ بندہ وہ کہے گا پاگلو کیا ہو گیا، نادانو بندہ تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہ نہیں ماننا یہ تمہارے درمیان ہی تخلیق اس کی ہوئی ہے. یہ دیکھو تخلیق کہاں ہوئی ہے، یہ اس کا بچپن کہاں گزرا، آیا کہاں سے ہے. یہ جہاں سے آیا ہے وہاں جاؤ، وہاں کے اسکول مدرسے چیک کرو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا یہ کتنا بڑا عالم ہے. اللہ نے اس آیت میں کہا جاءکم من اللہ، فرمایا عرب والو اس کو ان پڑھ نہ سمجھو، یہ کتابیں پڑھانا جانتا ہے. اور اپنے مدرسے اور سکول چیک نہ کرو. جس نے یہ چیک کرنا ہے کہ مصطفیٰ کتنا پڑھا ہوا ہے، اسے فرش سے اٹھ کے عرش کے اوپر مکتب خدا میں آنا پڑے گا. اور یہاں تم آ نہیں سکتے. جب آ نہیں سکتے تو ہم تمہیں قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں مصطفیٰ ان پڑھ نہیں، مصطفیٰ ساری کائنات کو پڑھانے والا ہے.
اب حضور کی لاکھوں کروڑوں اربوں انگنت بے حساب شانیں ہیں، لیکن معلم بن کے آیا تو علم لے کر آیا، اور علم ہوتا ہے نور، علم ہوتی ہے روشنی۔ تو فرمایا مصطفیٰ کی آمد کو جب بھی دیکھنا تمہاری طرف، تمہاری نظریں جب چہرہ مصطفیٰ کی طرف اٹھے تو جو تعارف میں آمد کا کروا رہا ہوں، بھیجنے کا کروا رہا ہوں، اس کی طرف جانا۔ قد جاءکم، میں نے تمہاری طرف بھیجا، من اللہ، اپنے پاس سے پڑھا لکھا کے علم و روشنیاں دے کر، اور مصطفیٰ کو ایسا علم عطا فرما دیا ہے جو تمہیں بھی باطن کو پاک کر کے نوری بنا سکتا ہے۔ تو مصطفیٰ تمہاری طرف اللہ کے پاس سے نور بن کر آیا ہے۔ اچھا، اب پورا قرآن اس اصول کی پڑھ گئی، حفاظ کرام تشریف فرما ہے، میں غلطی کروں میری اصلاح کر سکتا۔ حاجی خالد اعوان صاحب ناظم تربیت، ناظم دعوت، پہلے کے مناجمہ مسٹیک راول پنڈی تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں۔ علامہ وسیم شہزاد صاحب ناظم تربیت ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے، آپ تشریف فرمائیں، خوش آمدید، آگے فرنٹ پہ آ رہے ہیں۔ اب آپ آگے کی توجہ طلب کی، اللہ نے کہا حضور نور بن گئے۔ میں نے کہا پورا قرآن اسٹڈی کیجیے، اس اصول پہ جو اصول میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں ایک جگہ بھی حضور کے جب آنے کا ذکر کیا، بھیجنے کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا، کسی ایک جگہ پہ بھی جس جملے کا فاعل اللہ ہے نا، جس جملے کا فاعل اللہ جس نے بھیجا ہے، اس نے ایک جگہ پہ بھی حضور کو بشر نہیں کہا۔ میں آپ کو بہت زبردست اسٹڈی دے رہا ہوں، ایک جگہ پہ بھی پورے قرآن میں اللہ نے نہیں حضور کو بشر کہا۔ اب آپ کہیں گے یہ جو قل انما انا بشر مثلکم دو جگہ پر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں کلام خدا ہے لیکن نسبت اس کی فاعل حضور ہے، انما انا بشر مثلکم، آؤ بھیجنے والے نے بڑی شان دے کر بھیجا ہے، لیکن حضور آگے خود میں یہ بن گیا، میں ادھر آگے آپ کے سامنے اسٹیج پہ ناچنا شروع کر دوں، میں عالم بن کے آیا، میں پروفیسر بن گیا، میں ڈاکٹر بن گیا، آپ کہیں اپنے وہ خود بھی ہمیں جو بن جا رہا ہے، ہاں میں کہوں بھائی میں تو کچھ نہیں جانتا، جو کچھ ہے بس وہ آپ کے درمیان بیٹھا ہوں، یار یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ جب اپنی زبان سے تعارف کرواتا ہے انما انا بشر مثلکم، یہ مقام مصطفیٰ مقام عجز ہے، اصل یہ کہ بھیجنے والے سے پوچھو اس نے کیا بنا کے بھیجا ہے، وہ کہتا ہم نے نور بنا کے بھیجا۔ حضور کی عاجزی دیکھ کے امت نے حضور کو وہ سمجھ لیا۔ تو ہمارے شیخ الاسلام کئی دفعہ عاجزی میں کیا کہتے ہیں، میں کیوں کہ روڑا کوڑا بھی نہیں ہوں، اس سے بھی کیا ہوں، تو کیا ہم کہیں گے کوڑا کرکٹ ہے ہم آسان، آپ کو کچھ نہیں آتا، 1000 کتابیں کیسے لکھتے ہیں، کیونکہ بات نہیں، یہ دیکھو اللہ کہتا ہے۔ پھر قرآن سے ایک تعارف ہو، یہ آیات ہیں جو کا ذکر میں نے کیا بھیجنے والی ہماری طرف، تو ہماری طرف آیا کیا بن کے ہم نے اس اینگل سے ذات مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اس اینگل سے ریسیو کرنا ہے، اس اینگل سے تعارف کروانا ہے، اس اینگل سے مصطفیٰ کی ذات کی خوشیاں منانی ہے، اس اینگل کے ساتھ اپنے بچوں کو نسل و حضور کا تعارف کروانا ہے۔ وہ اینگل کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ اب آ جائیں، یہ تھا میلاد، میلاد میں حضور آئے، پھر ایک آئی معراج جس میں حضور گئے۔ اب قرآن مجید کا سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل کے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر عالم بالا کی طرف جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اچھا یہاں اللہ نے نہیں کہا نور، یہاں بشر بھی نہیں کہا، یہاں رسول بھی نہیں کہا، یہاں نبی بھی نہیں کہا، یہاں بندہ کہا۔ چلو بندہ بشر ہوتا ہے، اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو بشر کہا، تو میں نے پہلے کہا بھیجنے کی طرف، روانہ کرنے کی طرف اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا حضور بشر ہے۔ اب اللہ نے اپنی طرف بلایا تو اب حضور کو بشر کہہ دیا، بندہ کہہ دیا، اب نور کیوں نہیں کہا؟ یہی فرق ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا آیا تمہاری طرف ہے، تم نے وہ سمجھنا جو میں نے کہا، آئے گا میری طرف، اب ریسیور میں ہوں، میں خدا ہوں، جو سمجھو میری مرضی، میں بندہ کہتا ہوں، میں نے بندہ بنایا ہے، آؤ اور ہم بندہ کہتے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا تم بندہ کہو میرے محبوب کی شان گھٹتی ہے، میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی شان بڑھ جا۔
اس جملے کو دیکھیں، آج بھی جو حضور کو بندہ اور بشر کہتے ہیں وہ شان بڑھانے کے لیے کہتے ہیں یا گھٹانے کے لیے کہتے ہیں؟ مفتی کا فورم سامنے آیا، اس نے کہا میں خدا ہوں، میں جو کہوں اس سے شان بڑھ جاتی ہے، تم ہر جملہ نہیں کہہ سکتے، تم نے وہ کہنا جو میں نے سکھایا، قد جاءکم من اللہ نور، تم نور کہو گے، عقیدہ جن کا نور والا ہوگا وہ جب بھی مصطفیٰ کی شان تلاش کریں گے شان بڑھانے کی بات کریں گے، اور بشر والے جب بھی کتاب کھولیں گے گھٹانے کی شان تلاش کریں گے۔ ہماری طرف میلاد ہوا ہے، معراج میں اللہ سے ملاقات لی گئی ہے، شان اس نے اپنی شان میں لگا آپ عبدے، تو یہ دیکھیں وہ اپنی طرف جو کہہ رہا ہے وہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارے لیے تعلق ہے جو بھیجا تو کیا کہا۔ اب آپ یہ جو نور کا لفظ ہے، نور کی بنیادی طور پہ دو اقسام ہوتی ہیں، کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں نور حسی، دوسرے کو کہتے ہیں نور معنوی۔ کون کون سی دو شانیں ہیں؟ اب سبق ہے یاد کرنے والا اس سے آگے، نور حسی اور نور معنوی، یہ بہت سے لوگوں کو یہ بات ہے۔ نور حسی اور نور معنوی میں فرق کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ نور حسی اس کو کہتے ہیں جو آپ کے اعضاء اس کو دیکھ سکیں، آنکھ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے، جو نور جو روشنی آنکھ دیکھ سکے وہ نور حسی ہوتا ہے۔ حواس، اس کی جمع ہے حواس، حواس خمسہ میں سے ایک آنکھ کی، تو حواس سے جس چیز کو آپ محسوس کر سکیں دیکھ سکیں وہ ہے نور حسی، اور جو آپ کے حواس جس نور روشنی کو نہ دیکھ سکیں وہ نور ہو اس کو نور معنوی کہتے ہیں۔ مثلا ابھی یہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ چراغ جل رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں، اگر کچھ جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، پھر عام ہو جائے روشنی ہو جائے گی، انہیں کہیں گے یہ نور حسی رہتی ہے۔ کون سا نور؟ دن کو سورج نکلتا ہے ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے، تو سورج کی روشنی کون سا نور ہے؟ بولیں نور، اسی بڑے بے حس ہو گئے، میں حس جگان کی گل کرتا ہوں بھائی، یہ سورج جن کو نکلا ہوتا ہے چڑھا ہوتا ہے ساری کائنات روشن ہوتی ہے، کون سا نور ہے؟ نور حسی۔ نور معنوی ہے، یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا، اس پہ پوری امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دیوبندی اہل حدیث سنی بریلوی ہر کوئی کہتا ہے قرآن نور ہے، بلکہ وہ تو قد جاءکم من اللہ نور، یہ جو نور ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اس سے مراد قرآن، قرآن کو نور مانتے ہیں۔ اب قرآن نور ہے لیکن یہ نور حسی نہیں ہے، اگر نور حسی ہوتا رات پڑتی اندھیرا ہوتا قرآن کھولتے پورا گھر روشن ہو جاتا۔ اللہ اگر نور حسی بنا دیتا تو کتنا آسان ہو جاتا، بجلی نہ لگوانی پڑتی، بل نہ دینے پڑتی، لیکن اللہ نے بجلی والوں کو بھی رزق دینا تھا، قرآن کو نور معنوی بنایا، نور حسی نہ بنایا۔ یہ بات سمجھ میں اب فرق سمجھ میں آ گیا۔ ایسی آپ کی آنکھ ہے، یہ بھی نور ہوتی ہے، یہ بھی دیکھتی ہے نا، لیکن اندھیرا ہو گیا تو نہیں دیکھ سکتی، اس کے اندر بھی نور ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی بڑھاپے میں ڈاکٹر کہتے ہیں ہم نور لیے بیٹھنیاں پارل ہو گئی ہیں، اب چارجنگ نہیں ہو سکتی، اب گھر جائیں نقشہ نہ بیٹھنا، تو یہ آنکھ بھی نور معنوی رکھتی ہے اپنے اندر، نور حسی بھی رکھتی ہے، خود نہیں دیکھ سکتی جب تک کوئی نور حسی نہ آئے۔ قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں اس نور حسی کی روشنی میں، یہ خود نور معنوی ہے۔ جب یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا باب گرامی، اب اختلاف کس پہ ہے؟ نور پہ اختلاف حضور علیہ السلام کے۔ اچھا ہمارا عقیدہ یہ ہے نا، پہلے کے جملہ سنیں، ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات نور حسی کی بھی مالک ہے، نور معنوی کی بھی مالک ہے، حضور دونوں انوارات رکھتے ہیں، دونوں کے مالک ہیں۔ ذات مصطفیٰ میں نور حسی بھی پایا جاتا ہے، نور معنوی بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا ایک طبقہ وہ نور معنوی کا منکر نہیں ہے، نور معنوی کا منکر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ہمارا یہاں کو تحقیق نہیں ہوتی۔ آپ کسی دوسرے عقیدے کے بندے سے جب ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ کہتے ہیں ہم نور بشر نور دونوں کے قائل ہیں، لیکن ہم حضور علیہ السلام کو نور معنوی مانتے ہیں، نور حصے نہیں مانتے۔ ہمارا اور اہل سنت کا جھگڑا یہ ہے کہ
کہ نور حسی، اہل سنت کہتے ہیں حضور نور حسی کے بھی مالک ہیں، ہم کہتے ہیں نور حسی نہیں۔ اب یہ مقدمہ ہم نے حل کرنا، اس کو حل بھی احادیث ہی کر سکتے ہیں۔ تو میں اب وقت وہ میرے پاس قریب ہے کہ میں 2-3 ضرور مثالیں دے کر گفتگو کو روز کر دوں گا۔ نور حسی، حضور کی ذات اللہ کے کرم سے نور حسی کی معنی ہے، نور معنوی کی تو ہے ہی، ہم صرف نور حسی بھی جانتے ہیں۔ آپ نے ساری زندگی کی حدیث سنی، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کا وقت چراغ جلا کر کوئی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہیں سوئی سے، اچانک چراغ بجھ گیا، چراغ میں تیل ختم ہو گیا ہوگا، یا کوئی ہوا چلی ہوگی، یا کوئی پتنگا آیا ہوگا، 3 وجوہات ہوتی ہے چراغ کے بجھنے کی۔ چراغ بجھ گیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئی۔ اب سوئی تو انہوں نے ہاتھ مارے نیچے نہیں گرے، اب ظاہری باتیں انہیں چراغ حسی نور حسی کی ضرورت تھی، چراغ جلے تو پھر شروع ہو گئی، اس کے صلاح میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اب یہ روایت کس کتاب میں موجود ہے؟ یہ اس تاریخ کی کتاب میں موجود ہے جس تاریخ کے مورخ نے ہر روایت کی سند بھی ساتھ لکھی ہے، اور وہ تاریخ دمشق ہے، ابن عساکر ہے، تاریخ دمشق یہ کتاب کا نام ہے، ابن عساکر ہے، جس میں انہوں نے اسناد بھی ساتھ لکھی ہیں، انہوں نے پوری سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کو امام ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر بھی نقل کی، اور دوسری کتاب امام سیوطی کی خصائص کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں نے اس سند والی کتاب کا حوالہ آپ کو دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ڈھونڈی نہیں ملی، اب وہ اس سوچ میں ہے کہ میں چراغ جلاؤں تاکہ سوئی مل سکے، ڈھونڈ سکوں۔ اتنے میں امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے حجرہ عائشہ میں قدم رکھا، پورا حجرہ روشن ہو گیا، بغیر چراغ جلائے اما جی نے سوئی تلاش کرا۔ یہ جو کمرہ روشن ہوا بغیر چراغ جلائے ہوئے، یہ آقا علیہ السلام کی آمد سے وجود مصطفیٰ سے نکلنے والے اس نور سے روشن ہوا جیسے نور حسی ہے۔ اس پہ اعتراض ہوگا، کہنے والوں نے کہا نہیں یہ نور مصطفیٰ نہیں تھا، یہ نور نبوت مصطفیٰ تھا۔ حضرت عائشہ سے جب شادی ہوئی تو اعلان نبوت کر چکے تھے، مکے کی زندگی گزار چکے تھے، مدینے آ چکے تھے، وہ کہتے ہیں جی پچھلے 40 سال میں بھی آپ نبی مانتے ہیں، وہاں سے بتائیں ثابت کریں بڑے تیرے پیچھے جائے۔ امام ابو نعیم کی وہی کتاب دلائل النبوہ، امام سیوطی کی خصائص کبریٰ، اور میں نے وہ کتابیں میرے پاس ہیں، حوالے میں نے لگا کے رکھے ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کو لے رہی ہیں، لمبی طویل داستان لکھی تھی، اس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کو لے کے اپنے قبیلے میں چلی گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر اپنے گھر پہنچی، شام کا وقت تھا، ان کو پریشانی یہ لاحق تھی کہ ان کے گھر میں غربت اتنی تھی کہ چراغ نہیں رکھا پتا، تیل ہی ہوتا تھا، رات ایسے اندھیرے میں گزارتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو بچہ ہے، اپنے بچے تو عادی ہیں، مگر یہ بچہ جس گھر سے سرداروں کے گھر سے، مکے کے سرداروں کے گھر سے، وڈیروں کے گھر سے، تو وڈیروں کے گھر میں تو چراغ روشن ہوتا ہے۔ باپ کرام نے ابھی 40 سال بعد کی بات نہیں کر رہا، ابھی کسی کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ یہ آگے چل کے کیا اعلانات ہونے والے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک نے لکھا ہے، فرماتی ہے رات پڑی، حضور علیہ السلام میرے گھر کے آنگن میں گھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، ادھر رات کا اندھیرا چھا گیا، میرے گھر میں سویرے کا سویرا ہی رہا۔ بات لمبی ہے، میں بڑی مختصر کر رہا ہوں، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے۔ حلیمہ کہتی ہے 5ویں دن فجر کا سویرا ابھی طلوع نہیں ہوا صحیح، میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہو گئی۔ میں ایک دم بڑبڑا کٹی، اتنے سویرے میرے گھر میں کون آ گیا؟ کہتی میں نے دروازہ کھولا، دیکھا بنو سعد کے بینے میں بڑے بڑے امیر لوگ تھے، امیر گھروں کی امیر زادیاں، امیر خواتین میرے دروازے پہ کھڑی تھیں، جو کبھی غریبوں کے گھر نہیں آتی تھیں، ادھر دیکھتی ملی کہ غریب ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ اب آپ گرامی حلیمہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوں، آج امیر زادیاں صبح سویرے میرے گھر پہ۔ میں نے کہا امیر زادیوں ویلکم، کیا ہو گیا آج؟ حلیمہ کا دروازہ کیسے یاد آ گیا؟ انہوں نے کہا حلیمہ دروازہ کھول،
اب تو غریب نہیں رہی ہے. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ 3-4 دن سے محلے سے یہ خبریں تو آ رہی تھیں، آج رات ہم نے تجربہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے. ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ حلیمہ کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا، اور خزانہ ایسا لگا ہے کہ ہمارے گھروں میں رات کو چراغ بجھ جاتے ہیں، اب حلیمہ کے گھر کا چراغ نہیں بجھتا. اور حلیمہ کے گھر کا فانوس اتنا بڑا ہے کہ ہمارے گھر میں چلتے ہوئے چراغ کی روشنی گھر سے باہر نہیں جاتی، مگر حلیمہ کے گھر میں جلنے والے چراغ حلیمہ کے صحن میں جلتا ہے اور روشنی آسمان کے ستاروں تک جاتی ہے. کہتے ہیں آج رات ہم اپنے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ دیکھیں. ہم نے دیکھا عشاء کے بعد چڑھی تو روشنی حلیمہ تیرے گھر سے آسمان تک جا رہی تھی. ہم نے کہا چلو بھی چراغ بجھ جائے گا. آدھی رات کو پھر چھت پہ چڑھی، پھر دیکھا آسمان تک روشنی تیرے حرم سے جا رہی ہے. شہری میں بھی دیکھا اتنی روشنی تھی. اب ہم سے برداشت نہ ہوا کہ غریبنی اتنی جلدی امیرنی کیسے بن گئی. خزانہ ہمیں بھی بتا کہاں سے تیرے ہاتھ لگا ہے کہ اتنا بڑا تو شاہی چراغ اپنے گھر میں کہاں سے لے آئی ہے، کوئی چوری تو نہیں کی ہے. حلیمہ نے کہا او امیر زادیو ذرا آؤ میں تمہیں وہ خزانہ دکھاؤں تو صحیح. تو حلیمہ کے ہاتھ لگا ہے. امیر زادیاں حرم میں حلیمہ سعدیہ میں داخل ہوئی. چلتے چلتے اندر جا کے کہتی کدھر ہے وہ، آپ کو کہ دن کی روشنی ہو چکی تھی. حلیمہ سعدیہ نے ساتھ پنگھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا آؤ حلیمہ کے ہاتھ جو خزانہ لگا ہے وہ اس پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے. دائیوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس کی آمد سے حلیمہ کا گھر حرم بن کر اس چراغ میں روشن ہوتے ہم نے دیکھا ہے. دنیا کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، حلیمہ کے گھر میں سویرا. وہ کہتی ہے یہ وہ چراغ ہے، یہ وہ خزانہ ہے جس کی برکت سے میرا گھر نور. یہ جو حلیمہ سعدیہ نے دلیل دی یہ حضور کے چراغ حصی نور حصی ہونے کی اس عمر کی دلیل ہے جب ابھی حضور کی عمر مبارک چند دن تھی. پتہ چلا حضور دنیا میں آئے چراغ حصی بن کر. اچھا اب آپ گرامی کس پر یہ کہا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم ان کتابوں کو نہیں، ہمیں بخاری سے نہیں، کیونکہ ہمیں چلا ہوا بخاری کی ٹیبلٹ نہ ملے تو ہمارا بخار اترتا ہے. میں نے کہا چلو صحیح بخاری ہم کو پڑھ کے سنا دیں. تو لیں حوالہ حاضر 3805 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری. اب اسی بخاری میں 465 نمبر کی حدیث ہے. 2 مقامات پہ یہ روایت ہے 465 and 3805. لیکن پہلے جو لفظ میں حضور صرف نور ہے نہیں، نور حصی. حضور صرف نور نہیں ہے، حضور نور گر بھی ہے. کیا؟ نور گر. آپ نے سنا ہوا ہے زرگر. زرگر کون ہوتا ہے؟ سونا بنانے والا. نور گر کسے کہتے ہیں؟ نور بنانے والا. اس میں قرآن مجید کی بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 پڑھی. اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے مصطفیٰ کو وہ سراج، وہ چراغ بنایا ہے منیرا، جو صرف خود روشن نہیں ہے، جسے چاہے اسے بھی روشن کر سکتا ہے. یہ قرآن میں بھی ذریعہ موجود ہے حضور کے نور حصے کی. مگر میں بخاری سے 2 گولیاں دے رہا ہوں. 465 نمبر 3805 نمبر. اب آپ گرامی امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 صحابی آتے ہیں. رباط بن بشیر ایک کا نام ہے اور دوسرے اسید بن حضیر. یہ 2 صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. امام بخاری 2 مقامات پہ لکھتے ہیں رات گہری ہو گئی، موسم خراب تھا، بارش ہو گئی، طوفان آ گیا. اب ظاہر بات موسم جیسے آج کل بارشوں والا ہے، دن میں گھاس پھوس بھی ہوتا ہے، ڈنگری ڈنگالی کی بہار بھی کہتے ہیں، سام بچھو بھی ہوتے ہیں. تو اب ہمارے بھی بچپن میں اس موسم میں گھر والے تاکید کرتے تھے کہ رات کو جب باہر جانا تو ہاتھ میں ایک تو ڈنڈا سوٹا رکھا کریں اور ایک بھی بیٹری چراغ رکھا کریں. یہ ضروری ہے. وہ صحابہ ان کے پاس ڈنڈا سوٹا تو تھا، سٹکس تھی، لیکن بیٹریاں بھی نہیں آئی تھیں، موبائل بھی اینڈرائڈ نہیں آئی، جن میں ٹارچ لگی ہوئی یہ بھی نہیں ہوئی. اب وہ حضور کی بارگاہ جب اٹھے تو کافی عشاء کے بعد غلط ہو چکا تھا. وہ کھڑے ہو گئے بھئی اب کیسے جائیں گھر، موسمی حالات بھی خراب ہیں. تو آقا علیہ السلام نے مجھے بھی کیا پریشانی. انہوں نے کہا گھر جانا ہے، چراغ نہیں.
روشنی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا، موسم خراب ہو تو چاند کی روشنی سے لاہور کی روشنی بھی نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے احباب گرامی جو امام بخاری روایت لائے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی والی نہیں ہے، یہ بھی بتائیں، یہ چھوٹیوں والی روایتیں اور ہیں، وہ قتادہ بن نعمان والی ہیں، وہ بھی چلے بتا دو گا۔ یہ دونوں صحابی جو ہے نا، ان کی کسی ڈنڈے سوٹے کا ذکر ادھر نہیں، امام بخاری کے یہ کھڑے ہیں خالی مانا، گھر جانا ہے چراغ لینا۔ آقا علیہ السلام نے اتنی بات سنی، انہیں کہا چلو راستے کی طرف۔ وہ چلے، حضور نے توجہ فرمائی، حضور کتنے نور گار ہیں، توجہ سے نور بناتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ان کے آگے آگے دو نوری چراغ خود بخود چلنا شروع ہو گئے، انہوں نے نہیں پکڑا ہوا کوئی بیٹھے، خود ہی آگے دو چراغ روشن ہو گئے اور ان کو راستے اور ڈائریکشن بتا رہے ہیں۔ اب صحابی چراغوں کو تو نہیں بتا سکتے مڑنا کدھر ہے، جدھر جدھر راستہ مڑتا جا رہا ہے، چراغ مصطفیٰ کے ایسے پڑھائے ہوئے ہیں کہ راستہ خود دیکھتے بھی جاتے ہیں، مڑتے بھی چلے جاتے ہیں۔ مگر ایک ٹکر پہ راستہ ٹی چوک آ گیا، اب ایک ٹکر ادھر ہے رائٹ پہ، دوسرے کا ہے لیفٹ میں، اب وہ ذرا ٹھہرے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جس نور گر نے یہاں تک کر نور دو دیے ہیں، اس کا معنی یہ دو، ایک میرا ہے ایک تیرا ہے، تو ادھر مڑ میں ادھر مڑتا ہوں۔ وہ جب اپنے گھروں کی طرف مڑے، ایک کا چراغ ایک کے آگے آگے، دوسرے کا دوسرے کے آگے آگے، آؤ ہر تک گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا، چراغ آئے ہو رہے۔ آقا نے اپنے صحابہ کو امام بخاری کی روایت کے مطابق دو نوری چراغ اپنی نگاہ سے بنا کر، دکھا کر، چلا کر، گھر تک پہنچا کر بتا دیا مصطفیٰ سے نور ہی نور۔ قتادہ بن نعمان عشاء کے حضور کی بارگاہ میں آئے، اندھیری رات تھی، جانے لگے تو کھڑے ہو کے حضور نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا حضور گھر جانا ہے، ٹارچ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ حضور نے ان کی سٹک دیکھی ہاتھ میں، حضور نے کہا اللہ، حضور علیہ السلام نے ان کی زبردست مبارکہ اس سٹک کو لگایا تو وہ روشن ہو پھر وہ گھر تک چلے گئے۔ یہ بھی سیاست میں ہونا ہے۔ اب دیکھیں اس بخاری کی حدیث کے بعد بھی تو نور ہونے میں شک رہے تھے، میں نے کہا نور نے نور گر ہے، کتنے خوبصورت دلائل انہوں نے۔ آخری بات لے جا سکتے میں نے کہا قرآن مجید سے میں ایک فلسفہ بتاؤں گا، من و الہ کا، یہ سنی اور میرا۔ میرے سامنے قرآن مجید کی سورہ اعراف ہے، یہ مضمون قرآن مجید کی سورہ ہود میں بھی موجود ہے، سورہ شورى بھی موجود ہے، اور کئی سورتوں میں موجود ہے۔ مگر 4 آیتیں ہیں، 4 نبی ہیں، حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نوٹ کر کے اس جملے کو، نقطے کو نوٹ کرنا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 49 ہے، اور یہ سورہ اعراف کی لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ کہتا ہے تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، محدود ہو گئے اور الہ کے ساتھ۔ آگے اسی میں جب ہم چلتے ہیں 49 کے بعد آگے دیگر انبیاء کا ذکر آتا ہے، اور آگے آیت نمبر 55 میں جا کر ذکر آتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ثَمُودَ، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی سمود کو بھیجا الہ کے ساتھ۔ پھر آگے چلیں، آیتیں گزارتے جائیں، آیت نمبر 73 پہ پہنچ جاتے ہیں، یہاں پر آیت وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو الہ سمود، سمود کی طرف۔ آگے چلتے جائیں تو آیت نمبر 83 ہے، یہ 83 نمبر، اس میں اللہ پاک نے حضرت 85 نمبر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کی طرف بھیجا شعیب علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، یہ 4 آیتیں حوالے میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف میں گھر میں جا کے پڑھا۔ پورے قرآن میں اللہ نے باقی نبیوں کو بھی بھیجنے کی بات کی، یعنی جب بھی بات کی الہ کے ساتھ کی۔ اب جتنی آیتیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی بھیجنے کی، ایک میں بھی الہ نہیں رہا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُم قَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُم، الہ، یہ من اور الہ میں فرق کیا ہے؟
اگر میرے سامنے عربی کی درس نظامی کے طلبہ ہوتے تو مجھے بہت مزہ آتا مذاق کرتے، کیونکہ اب آپ عامت الناس ہیں، عربی کی واقفیت نہیں ہے، حروف تو آپ کو پتہ ہے، تھوڑی بہت جاننے والوں کو کورسز کیے ہوئے ہیں، خالد امان کا بھی ٹیچر ہے میرا ہمارے مثلا کہ یہ حروف جارہ میں سے ہیں، لیکن فرق میں جو بتانے کا موٹا سا یہ ذہن میں رکھ لیں، بڑے سے بڑا مناظر آ جائے، مولوی آ جائے، مفتی آ جائے، آپ ٹھونک بجا کے وہ کہتے ہیں نا پورے امپریشن کے ساتھ اس کے اوپر یہ بات کر دیں، اگر اس کو دین کی سمجھ میں آئی تو وہ کہے گا نہیں اس مدد سے نہیں ٹکرانا، ان کو سیانا بنتا ہے، وہ آپ سے کچھ لے کر جائے گا، فائدے کی بات، نفع کی بات، اپنے جو آپ کا ایمان لوٹنے کی بات دینے آئے گا وہ بلکہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اب آبے گرامی عربی زبان کا فائدہ یہ ہے کہ جس کو بھیجنے کا ذکر اللہ کرے وہ ایلا کا لفظ استعمال کرے، اس کا مطلب ہے اس کی کہیں سے ابتدا بھی ہے اور کہیں پہ انتہا ختم بھی ہو جائے، ہر نبی کی نبوت کہیں سے شروع ہوئے کہیں پہ ختم ہو گئی، یہ تھے محدود، اور قومیں بھی قبیلے بھی صرف اس قوم کا بھائی، باقی قوموں کا بھائی نہیں بنایا، بھائی چارہ دیا، کسی کو سمود، کسی کو عاد، کسی کو مدین، حضرت نوح کا ذکر کیا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اپنی قوم کی طرف بھیجا، لیکن محبوب کی بات آئی تو الہ نہیں لگایا، من لگایا، من اللہ، اب من بھی آنے کے لیے استعمال ہوتا کی طرف سے، الہ کا بھی بظاہر معنی تو ایک ہے، اب کیونکہ گرامیٹک اصولوں کی طرف نہیں جا رہا، ایک جملہ لے رہا ہوں، عربی میں جہاں الہ لگ جائے اب آنے والا محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، تھوڑا ہے، یہاں سے شروع ہوا یہاں پہ ختم ہو جانا ہے، لیکن جہاں من لگ جائے تو یہ حدود ختم ہو جاتی ہے، نہ آنے والے کی ابتدا انسان سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے جانے کے بعد انتہا سمجھ سکتا ہے، اس کی دونوں انتہا انسان کی ذہنی بساط سے باہر ہوتی ہیں۔ اب صرف کہنا پڑے گا من اللہ دے کے قرآن میں کہ حضور کب سے ہے، کب تک رہیں گے، یا بنانے والا خدا جانے یا بننے والا مصطفیٰ جانے۔ لقد جاءکم من اللہ نور، اب اتنا پتا ہے کہ وہ نور، یہ کب سے ہے، وہ پھر حدیث جبریل آپ نے سنی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھ لیا، اچھا یہ اس روایت سے بھی اعتراض، گوگل سے اب سرچ کریں گے تو نہیں مانتے، غلط ہے، کوئی ثبوت نہیں، بڑے یہ سیرت حلبیہ کے اندر لکھی ہوئی روایت، اور سیرت حلبیہ کے مصنف نے سمپل لکھا، جس سے روایت نقل کی تھا اس نے بخاری سے سنی، وہ کہتے ہیں امام بخاری کی ہم نے کتابیں پڑھی، نہ بخاری شریف میں ہے نہ ہی الادب المفرد میں ہے، تو لہٰذا چیزیں سینہ بسینہ آتی ہیں۔ امام بخاری نے کہیں سے وہ 10 لاکھ روایات لی، مگر لکھی صرف 10,000، اب مجھے اس کا علم اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے آپ کو سنا دیا، آپ میرے پاس سے صرف ایک ہی موضوع آتا ہے، نور باقی نہیں آتا، یہ کہہ سکتے ہیں نہیں، ایسے کہنے والا خود اس کا مطلب ہے کنجسٹڈ مائنڈ آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بابا امام بخاری خود مقدمے میں لکھ گئے کہ ہم 10,000 تمہیں بتا رہے ہیں، پر ہمارے نالج میں 10 لاکھ ہیں، اب اس 10 لاکھ میں سے کوئی ایک حدیث نور بھی ہوگی، حدیث جبریل بھی ہوگی جو انہوں نے کسی کو سنائی ہوگی، وہ سیرت حلبیہ کے مصنف تک پہنچی، انہوں نے لکھ دی، اور دیکھیں آقا علیہ السلام جبریل سے پوچھتے بتا عمر کتنی ہے، جبریل نے بڑے چھوٹے چھوٹے ہو کے بتایا ہوگا حضور انہا غیر فی حجاب اربع، اللہ تعالیٰ کے حجابات میں سے حجابات عظمت میں چوتھا حجاب ہے، وہاں پہ یطلع نجم، ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، فی کل 40,000 سنۃ مرہ، 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا تھا، اور حضور میں نے 72,000 دفعہ اسے جلتے ہوئے دیکھا۔ جبریل اتنی بڑی بات کی، تو بندہ بڑی بات کرے نا، ہم بھی کوئی بڑی بات سنیں اور آپ آگے ایسے بیٹھے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، لگتا سمجھ حضور علیہ السلام تو کوئی نہیں مسکرائے، جبریل ہو تیری بڑی عمر ہے یار، جبریل نے سوچا حضور متعجب ہوں گے، حضور متعجب ہوتا ہے ہوئے ہی، بولنے کا سوڑیاں خیر تو ہے، آپ کو میری عمر کا اندازہ سن کے کوئی حیرت نہیں ہوئی؟ آقا نے فرمایا بالکل بھی نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا وَبِعِزَّتِ رب جل جلالہ، مجھے اپنے رب العالمین پیدا کرنے والے جل جلالہ کی قسم ہے جبریل
جس ستارے کو تو نے 72,000 دفعہ دیکھا، ہر دفعہ 70,000 سال کے بعد دیکھا، انا ذالک الکوکب، وہ کوئی اور ستارہ نہیں، کوئی ستارہ میں محمد مصطفیٰ۔ دیکھیں یہ ساری روایات اپنے حوالے سے ثابت شدہ ہیں۔ اب آپ کرام کی گزارش ہے تحریک منہاج القرآن آپ کو جو عقیدہ سمجھا رہی ہے وہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے دلائل سے مزین ہے۔ اگر آپ اس کو عقیدے کو اپنی نسلوں کو نہیں سکھا سکتے یا یاد نہیں رکھ سکتے تو آپ کی میری کمزوری ہے۔ آپ کے انہی علاقوں سے میرے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں مساجد کی کمیٹیوں میں بڑے بڑے عہدے ہیں ان کے پاس، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے غلام کو سننے جی کیا کریں۔ اس لیے لوگوں کو پیغام ہو جائیں کہ اپنے بچوں کو لے کر درس قرآن میں آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس درس قرآن کی مجلس کی برکت سے آج الحمدللہ پورا حال دونوں طرف بھرا ہوا ہے الحمدللہ تعالیٰ، رونقیں بڑھ رہی ہیں، حضور کی آمد سے اور برکت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نام سلامت رکھے۔ لیکن میری ایک گزارش آپ کی خدمت میں ہے، لیکن ابھی بھی میں نے عشاء کے بعد خطاب کرنا ہے اور ابھی عشاء کی نمازیں ہو چکی ہیں، 9:10 ہو چکے ہیں، تو لیٹ ہو جاؤں گا، وہ لوگ کہیں گے چنگا بندہ ہے ذرا لیٹ ہو گیا، کیونکہ آپ آئے لیٹ سے ہیں، میں تو پہلے سے آگے بیٹھا ہوا تھا، چوہی صاحب کی میری ٹائمنگ فکس ہوئی ہوئی تھی، لیکن لیٹ ہو گیا۔ اب آپ کے لیٹ آنے پر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ ویسے ہم لیٹ ہیں گے ہم معذرت کرتے ہیں، آپ کے لیٹ آنے پر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو مجبوری ہوگی۔ آئندہ کوشش کریں، مغرب سے عشاء کا ٹائم ہے تو مغرب سے عشاء اشتہار دیکھیں، عشاء کے بعد ہے تو بعد عشاء کی آئیں، مغرب کا عشاء تو پھر مغرب کے فوراً بعد آئیں۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ جی جو سب بتا رہے ہیں 25 سپٹمبر کو آ رہا ہے، 25 سپٹمبر مغرب تک عشاء۔ آپ لوگ کوشش کریں بر وقت آئیں تاکہ عشاء کی نماز تک ہم فارغ ہو جائیں، پھر راتیں جو ہے نا آگے گھر میں آرام بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ سے گزارش ہے، اللہ کی بارگاہ میں مالک و مولا آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔